اجالا جب ہوا رخصت جبینے شب کی افشاں کا، نسیم زندگی پیغام لائی صبح خنداں کا، جگایا بلبل رنگین نوا کو آشیانے میں، کنارے کھیت کے شانہ ہلایا اس نے دہقاں کا، طلسم ظلمت شب سورہ والنور سے توڑا، اندھیرے میں اڑایا تاج زر شمع شبستاں کا، پڑھا خوابید گانے دیر پر افسون بیداری، برہمن کو دیا پیغام خورشید درخشاں کا، ہوئی بام حرم پر آ کے یوں گویا مؤذن سے، نہیں کھٹکا تیرے دل میں نمود مہر تاباں کا، پکاری اس طرح دیوار گلشن پر کھڑے ہو کر، چٹک او غنچائے گل تو مؤذن ہے گلستاں کا، دیا یہ حکم صحرا میں چلو اے قافلے والو، چمکنے کو ہے جگنو بن کے ہر ذرہ بیاباں کا، سوئے گورے غریباں جب گئی زندوں کی بستی سے، تو یوں بولی نظارہ دیکھ کر شہر خاموشاں کا، ابھی آرام سے لیٹے رہو میں پھر بھی آؤں گی، سلا دوں گی جہاں کو خواب سے تم کو جگاؤں گی۔ تشریح: اقبال کی یہ خوبصورت نظم امریکہ سے تعلق رکھنے والے معروف شاعر لانگ فیلو کی تخلیق دی ڈے بریک کا عکس نظر آتی ہے۔ اسے آزاد ترجمہ تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن اقبال نے اس نظم کو اسی سے ماخوذ کہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب آسمان کی وسعتوں پر ستارے غائب ہو گئے اور رات اپنے خاتمے کو پہنچی، تو خوشگوار اور کھلتی ہوئی زندگی صبح کی روشنی کی صورت میں نمودار ہوئی۔ یہ صبح ایسی دلکشی سے وارد ہوئی کہ پہلے گھونسلے میں سوئے ہوئے بلبل کو جگایا اور پھر کھیت کے کنارے محو خواب کسان کو بیدار کیا۔ ایسا لگ رہا تھا اس روشنی نے سورہ والنور کی طاقت سے رات کی تاریکی کا جادو توڑ ڈالا اور شب بھر عشرت قدوں میں جلنے والے چراغ گل کر دیے ہیں۔ جو برہمن اپنے مندروں میں سوئے پڑے تھے انہیں جگایا، اور دوسری جانب شب کے آخری لمحات کی روشنی مسجد کی طرف بڑھی اور وہاں سوئے ہوئے مؤذن سے مخاطب ہوئی کہ یہ لمحات گزر گئے تو آذان اور نماز کا وقت نکل جائے گا۔ اے مؤذن اٹھ جا، آذان دے اور نماز پڑھ کر اللہ سے ہم کلام ہو جا۔ پھر صبح کی روشنی باغوں میں آئی اور پھولوں کو کھلنے کا پیغام دیا۔ یہاں سے ہوتی ہوئی صحرا کی جانب کوچ کر گئی اور وہاں ان قافلوں کو جگایا جو تھک کر رک گئے تھے، اور کہا دھوپ نکل پڑی تو کوچ کرنا مشکل ہو جائے گا، اس لیے اٹھو اور اپنی منزل کو چلو۔ اور پھر یہ روشنی قبرستان کی طرف بڑھی اور قبروں میں سوئے ہوئوں سے مخاطب ہوئی کہ ابھی تم سب سوئے رہو، میں ایک بار اس زمانے کو جگا لوں، پھر تمہاری بیداری کا پیغام لیے پہنچوں گی۔